صحافی احمد نورانی کی جو جنرل باجوہ کے گھرانے کے جائیداد اور ٹیکس معاملات سے متعلق رپورٹ آ تو گئی ہے، لیکن اس نے بہت سارے سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ اب بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں کس نے کس کو چیک میٹ کیا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ آخر اس قسم کی سٹوری کا اور اس سے پہلے یہ ٹیکس معلومات لیک ہونے کا جو 2017-18 سے متعلق ہیں، مقصد کیا ہے؟ کیا ریٹائرمنٹ سے پہلے فوج کے سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ کیا ان سے کوئی بدلہ لیا ہے کسی نے؟ بدلہ کس نے لیا ہے یہ بھی ابھی اس امر کا بھی تعین ہونا باقی ہے، اور کیوں ایسا کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا مقصد ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے جنرل باجوہ کی چوائس پر اثر انداز ہونا، یعنی کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ کی اپنی ایک چوائس ہے، یعنی جو سینیورٹی ایک لسٹ بنی ہے اس کے مطابق وہ شاید کسی کو انہوں نے نامزد کیا ہوگا، 1 2 3 نمبر جو انہوں نے لگائے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک نمبر 1 نمبر 2 کون ہے۔ اور اگر جنرل باجوہ کی چوائس وزیر اعظم کو، ان کے ساتھیوں کو یا وزیر اعظم کے بڑے بھائی کو پسند نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا۔ اب احمد نورانی کی سٹوری کے بعد 3 منظرنامے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے سیدھا سادہ سا کہ جنرل ہیڈ کوارٹر اپنی سمری بھیجے نئے امیدواروں کے حوالے سے، وزیر اعظم مجوزہ ناموں میں سے کوئی ایک جرنیل نامزد کر دیں 25 تاریخ تک۔ اگر 25 تاریخ تک انہوں نے کر لیا، جیسے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت اپنے پسندیدہ امیدوار کو فوج کی کمان 27 نومبر سے پہلے ہر حال میں سونپنے پر ڈٹی ہوئی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے 27 نومبر کی کیا اہمیت ہے کہ اس دن جنرل عاصم منیر نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ تو ایک پرسپشن یہ بن گئی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا موجودہ عسکری قیادت جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ان میں اس نامزدگی کو قبول کرے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا مسلم لیگ کی حکومت ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہوگی جو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 12 اکتوبر 1999 کو کی تھی؟ اور وہ غلطی تھی ایک سگنلز انجینئرنگ کور کے جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو انہوں نے آرمی چیف مقرر کر دیا تھا، باقاعدہ 4-5 بجے کے قریب ان کو بیچ بھی لگا دیے گئے تھے، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ملک میں نہیں تھے، سری لنکا گئے ہوئے تھے، اور تقریباً اس وقت انہوں نے اپنے پاکستان کے لیے واپسی کا سفر بھی شروع کر دیا تھا۔ تو کیا یہ وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں یا وہی اسی قسم کی سچویشن دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اور اگر 27 نومبر تک یہ معاملہ طے نہیں پاتا تو اس کا تو پھر یہ مطلب ہے کہ جو نامزد جرنیل ہیں ان میں سے جنرل عاصم منیر 27 نومبر کو خود بخود گھر رخصت ہو جائیں گے، یعنی وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مقابلہ 4 جرنیلوں کے مابین رہ جائے گا، ان میں سے پھر سینئر موسٹ سب سے سینئر جو ہیں وہ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، تو آٹومیٹیکلی پھر ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی آرمی چیف بننے میں، اگر 29 نومبر کو جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سارے تھیوریٹیکلی سینیریوز کی بات کر رہے ہیں۔ تیسرا منظرنامہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے کیونکہ فضا بڑی مقدر ہے، سخت ٹینشنز ہیں، اندرونی کشمکش اور محاذ-آرائی تقریباً ہر طرف ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ شریف خاندان کے اندر ہو یا پنڈی اسلام آباد کے مابین ہو یا پھر پنڈی کے اندر بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آرمی چیف، ہر فوجی آرمی چیف بننا چاہتا ہے، ہر فوجی کی الٹیمیٹ ایک پرائز ہوتا ہے جب آپ فوج میں چلے جاتے ہیں۔ جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے اس میں ایک انگریزی کا مقولہ شاید اس پہ صادر آتا ہے کہ ہیز شٹ ہٹ دا فین، یعنی کیا گندگی ہر طرف پھیل گئی ہے، اور یہ گندگی اب کلیئر کیسے ہوگی؟ کیونکہ جب سے جنرل باجوہ کے گھرانے سے متعلق خبریں سامنے آئی ہیں ٹیکس لیکس اور جائیداد کے حوالے سے، تو اس کے بعد سے اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے، یہ بھی ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ تمام فوجی قیادت اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس میں ظاہر ہے بڑی ایک ایکسپریشنز ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام ڈیٹا کانفیڈینشیل ہوتا ہے، تو ایف بی آر سے یہ لیک کیسے ہو گیا؟ جہاں پہ مکھی چڑیا پر نہیں مار سکتی تو وہاں سے یہ ڈیٹا باہر کیسے چلا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن ظاہر ہے جتنے بھی ہم نے سوالات اٹھائے ان کے تانے بانے لندن، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی کے ساتھ ملتے ہیں، اور آئندہ چند روز میں واضح ہو جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور آیا اس کے ذریعے
پاکستان میں سیاسی استحکام کا کوئی نیا دور شروع ہو سکتا ہے یا نہیں.